الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بزرگان محترم، برادران عزیز، قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول یعنی ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں دیں لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے رسول اللہ تمہیں منع کرے اس چیز سے رک جاؤ. رسول جو دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس مختصر سی آیت کے اندر ہمیں یہ بتلا دیا کہ دین کے معاملے میں اساس اور دین کے معاملے میں بنیاد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. علامہ محمد اقبال مرحوم کا فارسی میں ایک شعر ہے، اور اس شعر میں انہوں نے بہت شاندار بات بتلائی ہے. وہ کہتے ہیں بمصطفیٰ برساں خیش کہ دی از ہم اوست وگر بون رسیدی تمام بول حبیست. اپنے آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لے جاؤ. اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچاؤ کہ دین از ہم اوست، کہ دین سارا کا سارا حضور سے ہی ملائے. وگر بون رسیدی تمام بول حبیست، اور اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہیں پہنچو گے تو جو چیز تمہیں حاصل ہوگی وہ دین نہیں ہوگا بلکہ وہ بو لہبی ہوگی. یعنی ابو لہب کا طریقہ ہوگا، دین نہیں ہوگا. دین وہی ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار سے ملا. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ سبحانہ و تعالی پر ایمان رکھتا ہو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتا ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتا ہو، قیامت کے دن پر بھی ایمان رکھتا ہو، مرنے کے بعد کی زندگی پر بھی ایمان رکھتا ہو، اپنی دنیاوی زندگی کے اندر بہت مہربان ہو، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہو، خیر خواہی کرتا ہو، لیکن صرف اتنا ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین اور اللہ سبحانہ و تعالی کا سچا آخری نبی نہیں مانتا، سیدھا جہنم میں جائے گا. تمام تر نیکیوں کے باوجود
اس لیے کہ اس کی جتنی بھی نیکیاں ہیں ان نیکیوں کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر لگنا ضروری تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد کوئی بھی راستہ اللہ تک حضور سے ہٹ کر نہیں جاتا، کوئی راستہ بھی نہیں جاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ لو کان موسیٰ حیا لم یسعہ الا اتباعی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس قدر باعظمت بلند مرتبہ پیغمبر ہیں، فرمایا کہ اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو ان کے لیے بھی میری اتباع کے سوا اور کوئی راستہ نہ ہوتا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کا مرجع ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی حاصل ہوگا دین۔ جو حضور دیں گے اس کو لینا ہے، اور جس چیز سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روک دیں اس سے رکنا ہے۔ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ جملہ کہے حسبنا کتاب اللہ، اور اس جملے میں اس کا مطلب یہ ہو کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی کتاب ہمیں لا کر دی، اب ہمیں کسی اور آسمانی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریح کے مطابق ہمارے لیے کافی ہے، تو یہ جملہ حق ہے۔ اور حسبنا کتاب اللہ کوئی کہے کہ اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے، اور اس کا مطلب وہ یہ سمجھے کہ اب حضور کی بھی سنت کی ضرورت نہیں، تو اس کا یہ جملہ باطل ہے۔ حسبنا کتاب اللہ کا مطلب اگر یہ ہو کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی کتاب ہمیں دی ہے اور سمجھائی ہے تو وہ ہمارے لیے کافی ہے، اب ہمیں کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ جملہ صحیح ہے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھے حسبنا کتاب اللہ کا مطلب کہ اللہ کی کتاب ہمیں کافی ہے، اب حضور کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ جملہ باطل ہے، درست نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ احادیث بیان کیا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں میں عورتوں کے جو احکام ہیں وہ بتلاتے تھے کہ عورتوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے، عورتوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایک عورت آئی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور اس نے آ کر کہا کہ میں نے قرآن کو پڑھا ہے، اور شروع سے آخر تک میں نے قرآن کو پڑھا ہے، لیکن میں نے قرآن کے اندر یہ والی باتیں تو نہیں پائی جو آپ بیان کرتے ہیں کہ عورتوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے، عورتوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ باتیں قرآن میں تو نہیں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا لو کنت قرأتیہ لو وجدتیہ، اگر تم نے واقعی قرآن پڑھا ہوتا نا تو یہ باتیں تمہیں قرآن میں مل جاتی۔ وہ حیران ہو گئی کہ یہ بات قرآن میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تمہیں دے وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اس نے کہا ہاں یہ تو میں نے پڑھا ہے۔ فرمایا تو حضور نے ہی منع کیا ان باتوں سے جن سے میں منع کرتا ہوں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب منع کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منع کرنا گویا کہ قرآن میں ہی لکھا ہوا ہے، کیونکہ قرآن میں ایک جملہ آ گیا کہ جس سے حضور منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ حضرت عرباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں
کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے، وَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے وعظ فرمایا، بڑا زبردست وعظ تھا، بلیغ وعظ، ذرفت منہ العیون ووجلت منہ القلوب، اور ایسا وعظ تھا کہ آنکھیں بہنے لگ گئیں اور دل ڈر گئے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعظ فرمایا اور اس وعظ کے اندر ایسی تاثیر تھی، ایسی بلاغت تھی کہ صحابہ کرام کے دلوں پر اثر ہوا، آنکھیں بہنے لگ گئیں، دل ڈرنے لگ گئے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ کأنہا موعظۃ مودع، اے اللہ کے رسول، ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کسی وفات پانے والے کا وعظ ہو جو رخصت ہو رہا ہے۔ بات سن لیجئے، یہاں بات سن لیجئے۔ جب دین کی بات ہو رہی ہو تو پھر دین کی بات سننی چاہیے، یا پھر آدمی اٹھ کر الگ ہو کر گفتگو کر لے۔ فرمایا کأنہا موعظۃ مودع، یوں لگ رہا ہے جیسے کسی جدا ہونے والے کی نصیحت ہو۔ آپ نے جو نصیحت فرمائی ہے، اس نصیحت میں ہمارے لیے آپ کی رخصتی کا اشارہ ہے، اس لیے کہ جب آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ اب شاید میں زیادہ ان سے نہ مل سکوں گا، زیادہ ان سے گفتگو نہیں کر سکوں گا، تو پھر وہ پورا زور لگاتا ہے۔ تو آپ نے ہمیں ایسے نصیحت کی ہے جیسے جدا ہونے والا نصیحت کرتا ہے۔ فَأَوْصِنَا، تو آپ ہمیں وصیت فرما دیجئے۔ وصیت کس کو کہتے ہیں؟ وصیت کہتے ہیں رخصت ہونے والا جو بہت تاکید کے ساتھ چند باتیں بیان کرتا ہے، جیسے مال کے بارے میں وصیت کرے کہ اتنا فلاں کو دے دیا جائے، اتنا صدقہ کر دیا جائے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یہ ایسے نصیحت ہے جیسے کوئی جانے والا نصیحت کرتا ہو۔ فَأَوْصِنَا، تو ہمیں وصیت کر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، عضوا علیہا بالنواجذ، لازم پکڑو میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو جو ہدایت یافتہ ہے۔ عضوا علیہا بالنواجذ، ان کو مضبوطی سے پکڑ لو اپنے پچھلے دانتوں سے۔ جو انسان کے دانت ہیں، عربی میں ان دانتوں کے الگ الگ نام ہیں۔ جو سامنے کے دانت ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے ثنایا، پھر جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے رباعی، پھر جو ان کے قریب ہیں ان کو کہا جاتا ہے انیاب، پھر جو ان کے پیچھے ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے اضراس، اور اضراس کے بھی پیچھے جو آخری ڈاڑھیں ہوتی ہیں، 4 ڈاڑھیں، ایک اوپر ایک نیچے اس طرف، ایک اوپر ایک نیچے اس طرف، ان کو کہا جاتا ہے نواجذ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عضوا علیہا بالنواجذ، میری سنت کو اور خلفائے راشدین جو میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین ہیں، ان کی سنت کو لازم پکڑو، مضبوطی سے ان کو تھام لینا اپنی پچھلی ڈاڑھوں سے۔ پچھلی ڈاڑھوں کا کیوں ذکر کیا؟ جب کسی چیز کو انتہائی مضبوطی سے پکڑ لیا جائے تو اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اس کو اپنی پچھلی ڈاڑھوں کے نیچے دبا لیا، اس کو چھڑانا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلیغ استعارہ استعمال فرمایا۔ مطلب یہ تھا کہ میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت تم سے چھوٹنی نہیں چاہیے، میرا طریقہ اور میرے خلفائے راشدین کا طریقہ تم سے چھوٹنا نہیں چاہیے جو ہدایت یافتہ ہے۔ اس حدیث کے اندر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے طریقے کو بھی سنت فرمایا ہے اور خلفائے راشدین کے طریقے کو بھی سنت ہی فرمایا ہے۔ اس سے ہمیں سنت کی تعریف معلوم ہو گئی۔ سنت کس کو کہتے ہیں؟ تو اگر کوئی یوں کہے کہ سنت کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو، تو یہ جواب درست ہے، لیکن مکمل نہیں ہے۔ مکمل جواب یہ ہے کہ سنت کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو اور آپ کے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کو۔ خلفائے راشدین کا عمل بھی سنت ہوگا۔ بعض کام ایسے ہیں جو صحابہ کرام نے، خلفائے راشدین نے کیے، وہ کام بدعت نہیں ہو سکتے، وہ سنت ہی ہے۔ مثلا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ جو مرتدین ہیں ان کے خلاف جہاد کیا جائے گا۔ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مسیلمہ کو یا طلیحہ کو نبی مان رہے ہیں، ان کے خلاف جہاد کیا جائے گا۔ جو زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں ان کے خلاف جہاد کیا جائے گا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر کا فیصلہ تھا، اس کو سنت کہا جائے گا کہ یہ سنت ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ان سے میرے بعد میں تم نے جہاد کرنا ہے، یہ حضرت ابو بکر نے فیصلہ کیا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا اپنی ذاتی رائے کے ساتھ۔ حضرت عمر کی بھی اس مسئلے میں رائے موافق نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر سے یہ عرض کیا کہ حالات نازک ہیں، آپ کچھ توقف کر لیجئے، کچھ نرمی کیجئے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو بھی ڈانٹا اور فرمایا جبارن فی الجاہلیہ و خوارن فی الاسلام، کہا اسلام سے پہلے بہادر تھے، اسلام لانے کے بعد بزدل ہو رہے ہو۔ اگر یہ ایک اونٹ کی رسی جو حضور کے زمانے میں دیتے تھے وہ بھی دینے سے انکار کریں گے، میں ان سے لڑوں گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا، اور اب تمام علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے دین کی حفاظت کی حضرت ابو بکر کے ذریعے، کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور کسی کا جگر نہیں تھا کہ ان حالات کا ایسے مردانہ وار سامنا کرتا۔ حضرت ابو بکر نے سامنا کیا، اس کو ہم کہیں گے سنت ہے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم تمام کا تمام تحریری شکل میں ایک جگہ جمع فرمایا کہ پورا قرآن تحریری شکل میں ایک جگہ جمع ہو جائے۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ تھا، اس کو بھی سنت ہی کہا جائے گا۔ اب ہمارے پاس ایک ہی جگہ جمع پورا کا پورا قرآن مجید آتا ہے، ہم ہاتھ میں قرآن پاک کو اٹھاتے ہیں، یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں قرآن کریم الگ الگ کاغذوں پر لکھا ہوا ہوتا تھا، اور سارے کاغذ بھی نہ ہوتے تھے۔ کاغذ مل گیا تو کاغذ پر لکھ لیا، کوئی ہڈی مل گئی تو اس ہڈی کو صاف کر کے اس پر لکھ لیا، درخت کی چھال مل گئی تو اس کو استعمال کر لیا، حتیٰ کہ پتھر صاف مل گیا تو اس پتھر کی پلیٹ اس کو استعمال کر لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب وفات ہو گئی تو اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کے مطابق فیصلہ کیا اور پورا قرآن کریم تحریری شکل میں ایک جگہ جمع کروا دیا۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ تھا۔ یہاں ایک بات سمجھ لینی چاہیے، وہ یہ کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریری شکل میں جمع کیا ہے، حفظ جمع حضور ہی کے دور میں تھا۔ حفظ یعنی جو سینوں کے اندر پورا قرآن ترتیب سے جمع ہو، یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہی ہو گیا تھا۔
حضرت ابو بکر کی سنت یہ ہے کہ تحریری شکل میں قرآن کریم کو ایک جگہ جمع کر دیا. اب یہ حضرت ابو بکر کے فیصلے ہیں، ان کو کہا جائے گا سنت. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فیصلے ہیں ان کو بھی سنت ہی کہا جائے گا، کیونکہ حدیث میں حضور نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. حضرت عمر کے بہت سارے فیصلے ہیں. مثال کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کا اہتمام کیا. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے. اللہ کے مقدس گھر خانہ کعبہ میں بھی تراویح ہوتی ہے، مسجد نبوی میں بھی تراویح ہوتی ہے، تمام مساجد میں تراویح ہوتی ہے. یہ فیصلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، تو تراویح کو سنت کہا جائے گا. تراویح کے اہتمام کو بھی سنت ہی کہا جائے گا. اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضرورت محسوس کی اور جمعے کی 2 آذانیں کر دی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں ایسے ہی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے عہد مبارک میں جمعے کی 1 آذان ہوتی تھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعے کی 2 آذانیں کی، یہ بھی سنت ہی ہے. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا خوارج کے خلاف جنگ کا، کہ خوارج کے خلاف جنگ کی جائے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ تھا، اس کو سنت ہی کہا جائے گا کہ خوارج کے خلاف جنگ کی. قیامت تک مسلمان حکمرانوں کے لیے راہ مقرر کر دی کہ خوارج اور باغیوں کے خلاف ہتھیار اٹھانا جائز ہے، ان کے خلاف جنگ کرنا جائز ہے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے. اور فقہا فرماتے ہیں کہ ہمیں باغیوں کے شرعی احکام حضرت علی سے ملے ہیں، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں بغاوت نہ تھی، حضرت ابو بکر کے عہد مبارک میں بغاوت نہ تھی، حضرت عمر کے عہد مبارک میں بغاوت نہ تھی، حضرت عثمان کے عہد مبارک میں بغاوت ہوئی، لیکن وہاں امیر المومنین ہی کو مظلومانہ شہید کر دیا باغیوں نے. تو باغیوں سے نمٹنے کے جو شرعی احکام ہیں وہ ہمیں ملے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں یہ طریقہ ملا کہ امیر المومنین خلیفہ اگر اپنے لیے مناسب سمجھے تو دستبردار ہو سکتا ہے. تو یہ خلفائے راشدین کے جو فیصلے ہیں ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنت قرار دیا. فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، لازم پکڑو میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو جو ہدایت یافتہ ہیں. عضو علیہا بالنواجذ، پھر فرمایا کہ ان کو اپنی پچھلی ڈاڑھوں کے ساتھ مضبوطی سے تھام لو، کسی بھی حال میں تم سے یہ سنتیں چھوٹنی نہیں چاہیے. وَإِيَّاكُمْ وَالْمُحْدَثَاتِ فِي الْأُمُورِ، فرمایا اور خبردار نت نئی باتوں سے بچنا. نئی باتوں سے بچنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے دین کے اندر جو نئے اضافے ہیں ان سے بچنا. دنیاوی طور پر جو اضافے ہیں ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم ہمیں نہیں دیا، بلکہ دنیاوی باتوں کے بارے میں حضور نے ہمیں حکم یہ دیا تھا کہ انتم اعلم بامور دنیاکم، دنیا کے بارے میں تم خود بہتر جانتے ہو. اپنی راحت کے لیے کوئی آدمی انتظام کر لے، پنکھا ہے وہ استعمال کر لے، لائٹ ہے وہ جلا لے، بجلی استعمال کر لے. حضور کے زمانے میں بجلی نہیں تھی، خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی بجلی نہیں تھی، تو بجلی کا استعمال جائز یا ناجائز؟ جائز ہے. یہ نئی بات دنیا میں ہے، دین کے اندر نئی بات نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز سے ہمیں خبردار کیا، منع فرمایا، وہ ہے دین کے اندر نئی بات.
فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور دین کے اندر نئی نئی باتیں نکالنے سے بچتے رہنا. فَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس لیے کہ ہر نئی بات بدعت ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی، ہر بدعت گمراہی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں استثناء نہیں دیا کہ یہ بدعت یا وہ بدعت، بلکہ فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے. ہاں جو نئی بات خلفائے راشدین کے دور میں پیدا ہوئی وہ تو سنت ہے، حضور نے خود اس کو سنت کہہ دیا. تو اس سے مراد یہ ہے کہ میرا زمانہ بھی گزر جائے، میرے صحابہ کا زمانہ بھی گزر جائے، اب کوئی دین کے اندر نیا اضافہ ہونے لگے تو اس سے بچنا. کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی بات بدعت. وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی. اور ایک اور حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے ہمارے اس دین کے اندر کسی نئی بات کا اضافہ کیا، ما لیس منہ، حالانکہ وہ بات اس دین کا حصہ نہیں تھی، فہو رد، تو وہ بات رد کر دی جائے گی، مسترد کر دی جائے گی. علماء نے فرمایا کہ جو شخص دین کے اندر اضافہ کرتا ہے تو وہ دین میں اضافہ کیوں کر رہا ہے؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین میں اس چیز کی کمی تھی کہ اس چیز کو اس نے آ کر ایڈ کیا؟ اللہ کے دین میں تو کمی نہیں ہو سکتی. سورہ مائدہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تمہارے اوپر اپنی نعمت تام کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے بطور دین تمہارے لیے اسلام کو پسند کر لیا. اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو دین بھیجا گیا اللہ نے اس دین کو مکمل کیا ہے. پھر یہ اضافہ کیوں کر رہا ہے؟ کیا اس لیے اضافہ کر رہا ہے کہ اللہ نے تو مکمل دین بھیجا تھا لیکن حضرت جبرائیل نے پورا نہیں پہنچایا؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کی بھی گواہی دی. فرمایا کہ انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. تو حضرت جبرائیل امین ہیں، کسی بات کو اللہ نے پہنچانے کا حکم دیا ہو حضرت جبرائیل نہ پہنچائیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ہم حضرت جبرائیل کے نام کے ساتھ کیا کہتے ہیں؟ جبرائیل امین، جبرائیل امین. پھر کس لیے کہا؟ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے بھی دین مکمل کیا ہو، حضرت جبرائیل نے بھی پہنچایا ہو، لیکن حضور نے ہمیں نہ بتلایا ہو، اس لیے ہم اس ایڈیشن کو لے کر آئے ہیں. تو یہ بھی نہیں ہو سکتا. اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے سب پہنچا دیجئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی کوئی بات نہیں پہنچائی فقد اعظم علی اللہ الفریہ، تو اس نے اللہ پر بہتان باندھا ہے، بہت بڑا بہتان. تو اللہ نے پورا دین دیا، حضرت جبرائیل نے وہ پورا دین حضور تک پہنچا دیا، حضور نے وہ پورا دین ہمیں دے دیا، اپنے صحابہ کے ذریعے پہنچا دیا. اب اس کے بعد اس دین کے اندر کسی اضافے کی گنجائش نہیں ہے، کسی اضافے کی گنجائش نہیں ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر اکتفا کرنا چاہیے، اور جو اضافہ کیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ اضافہ سنت کے مقابلے میں ہوگا. مثلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طریقہ ہمیں بتلا دیا کہ ایصال ثواب ایسے کیا جائے. اب اگر کوئی شخص کسی اور طریقے سے ایصال ثواب کر رہا ہے تو وہ دو جرم کر رہا ہے.
ایک جرم تو یہ کر رہا ہے کہ اپنی طرف سے اضافہ کر رہا ہے، اور دوسرا جرم یہ بھی ہے کہ حضور کے طریقے کو چھوڑ رہا ہے۔ حضور نے تو بتلایا تھا کہ ایسے دعا کرنی ہے، ایسے ثواب پہنچانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر ہمیں راضی اور عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔